اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 11 اور سورہ یونس کا سبق جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 40 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ اور اگر كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ پھر اے محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اگر گزشتہ رکوع کے اندر جو احکامات نازل کیے گئے، جو حقیقتیں واضح کی گئی، وہ ذہن میں مد نظر رکھی جائیں، ذہن میں رکھی جائیں، سو اس رکوع کا آغاز ہی ایک حق بات کے ساتھ کیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ اس پورے رکوع میں ہم پڑھیں گے، اس کو سمری کی فارم میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ہم لوگوں تمام کے سامنے حق واضح ہے، مسلمز کے سامنے بھی اور نان مسلمز کے سامنے بھی۔ مسلمز کے سامنے جو حق ہے وہ یہ سامنے ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا، اب جو احکامات ہیں جن سے جانتے بوجھتے اکثر و بیشتر ہم میں سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، سو اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، اور اس کا ہماری زندگیوں پہ کیا اثر پڑے گا کہ الحمدللہ کلمہ تو مل گیا لیکن کلمے کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے، اور وہ ادا کرنے کے لیے ہمیں کن باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے، کن احکامات کو عمل کرنا ہے، اسی پہ اس رکوع میں بات کریں گے۔ سو یہاں پر ظاہراً واضح طور پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں تھے، اور وہ لوگ جو کہ کفار مکہ میں سے تھے۔ لیکن میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، میرے استاد محترم اللہ انہیں زندگی صحت و تندرستی والی عطا کرے، ایمان و عافیت والی، وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھیں کہ بیٹا قرآن کریم کی ہر آیت ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے۔ سو کبھی بھی کسی بھی آیت میں ہمیں جب ماضی کی بات نظر آ رہی، ایک مکمل شان نزول نظر آ رہا ہے، سو اس کو آنے والے دور سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو دور حاضر سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس رکوع میں ہم نے جہاں کفار کی عادات کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ان کی عادات کیسی تھی اور قرآن کیا واضح طور پر کہہ رہا ہے ان عادات کے بارے میں، سو ہمیں بھی اس سے کوئی لیسن لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن پچھلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، قرآن میں یہ نہیں کہا کہ بس پچھلے لوگوں کی، پچھلی قوموں کی واقعات سن لو، پڑھ لو اور بس ہمیں ان سے ایک علم حاصل کرنا ہے، نصیحت قبول کرنی ہے، اور ایسا علم حاصل کرنا ہے جو کہ نافع ہو، جو کہ عمل خیر کی طرف لے کر جائے ہمیں۔ تو اب یہاں پر کیا واضح طور پر ہے، اے محبوب آپ نے تو اپنا فرض پوری طرح ادا کر دیا ہے، آپ نے تو دین کی تبلیغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جیسا آپ کے رب نے آپ کو فرمایا آپ نے ویسا ہی امت تک پہنچایا۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ روشن معجزات، واضح دلائل دیکھ لینے کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کرتے، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ہی پرستش کی جائے گی، اور پرسش کی جائے گی، پوچھا جائے گا، اور کسی ایک جان کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ تک صرف پہنچانا ہے، آگے یہ لوگ نہیں عمل کرتے۔ اور وہ کیوں عمل نہیں کرتے تھے کفار مکہ؟ ذاتی تعصب کی وجہ سے۔ وہ دیکھتے تھے لیکن ان کو کیوں قرآن میں اندھا کہا گیا؟ وہ سننے والے تھے، ان کے پاس قوت سماعت تھی لیکن ان کو بہرا کیوں کہا گیا؟ ان کے پاس قوت گفتار تھی لیکن ان کو کیوں گونگا کہا گیا؟ وجہ یہی ہے کہ جب نعمت ملی ہے
اس کو حق کے طور پر استعمال نہیں کرنا تو پھر وہ نعمت کا آپ کے پاس ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اور ایسے لوگوں کو، ایسے کفار کو بدترین جانوروں سے تشبیہ دی گئی کہ یہ جانور بلکہ اس سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا نا کہ اے محبوب فرما دیں کہ میرا عمل میرے لیے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے تک تو صرف تھا پہنچانا، اور میں نے اپنا فرض پورا کیا اور اللہ کے احکامات کو تم لوگوں تک پہنچایا۔ اب اس کو خود سے آہستہ آہستہ ریلیٹ کرتے ہیں جیسے ہی رکوع میں ہم آگے جائیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں؟ اور ان میں سے کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ جو پچھلی آیت میں نے بات کہی یہاں پر ریلیٹ ہو رہی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس دور میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا تو اور واعظ و نصیحت کرتے تھے تو کفار مکہ سنتے تھے، کان لگا کر سنتے تھے، لیکن دلوں میں انہوں نے تعصب کی چادر اوڑھ رکھی تھی، دلوں میں نفاق تھا، کفر تھا، ضد تھی کہ نہیں ماننا، اور وہ بیٹھتے اس لیے تھے مجلس میں کہ ہم جھگڑا کر کے اٹھیں، بحث و تکرار کر کے اٹھیں، بحث و مباحثہ کریں اور نہ مانیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ صدائے حق کو سنتے تو ضرور ہیں لیکن حق قبول کرنے سے قاصر ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہا گیا بہرے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے اور نہ قوت سماع سے فائدہ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو بڑی ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں اور بڑے غور و فکر سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کا دیکھنا کیوں ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے؟ کیونکہ انہیں نور حق دکھائی نہیں دیتا۔ اگر نور حق دکھائی نہیں دیتا تو پھر ایسی آنکھوں کو نور والی کہا ہی نہیں گیا، دیکھنے والی آنکھیں کہا ہی نہیں گیا، کہا گیا اندھے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنی ضد اور اپنے عناد کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہو، اور جس طرح وہ لوگ تھے جنہوں کے سامنے سب کچھ تھا، حق تھا، لیکن جانتے بوجھتے اس کو جھٹلانے والے تھے، تو پھر اللہ یہی فرمائے گا، اور اللہ یہی فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا۔ ناسا کا یہاں پر ذکر، الناس لوگ، یہاں پر خاص کافروں کا ذکر نہیں ہے، خاص مومنوں کا ذکر، منافقوں کا ذکر، یہود و نصارہ کا نہیں، الناس کہا گیا۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ اگر میں اس سارے ایرا کو اپنے آپ سے لپیٹ کے دیکھوں، اپنے آپ کو اس میں ڈال کے دیکھوں، میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ کیا میں حق وہ باتیں جو میرے سامنے ہیں میں ان سے آنکھیں لپیٹے ہوئے نہیں ہوں؟ ہمارے ہاں ابھی عورت مارچ کے نام پہ کتنی بے حیائی ہوتی ہے، میں کیوں ہی کہہ رہی ہوں، میں خود ایک عورت ہوں، لیکن الحمدللہ بینگ اے وومن اور بینگ اے مسلم وومن میرے پاس وہ سارے حقوق ہیں جو ایک عورت کے لیے ضروری ہیں، جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں کسی بھی عورت کے پاس نہیں ہیں۔ اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے سارے حقوق دے دیے گئے سورہ نور میں، سورہ نساء میں، پورے قرآن میں، سورہ احزاب میں۔ ہاں اب یہاں پر میں خود اپنی اہمیت کھو رہی ہوں اس طرح کے سلوگنز اور نعرے لگا کے۔ کیا میرے سامنے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو ناپسند کرتا ہے، خواہ وہ خاتون کرے خواہ وہ مرد کرے؟ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ نفاق اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ مرد اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں؟ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ خواتین اپنے آپ کو ڈانپ کے پردے میں رکھیں؟ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل کو ہر طرح کے وسوسوں سے، ہر طرح کی گندے مناظر سے آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، گندی سوچ سے ذہن کو پاک رکھنا ہے، گندے خیالات سے دل کو پاک رکھنا ہے؟ ہمیں سب علم ہے، بینگ آ مسلم مجھے ہر چیز کا علم ہے، لیکن جانتے بوجھتے حق سے آنکھیں کیوں پھیری ہوئی ہیں؟ جب پتہ ہے مرنا ایک دن ہے، پھر کیوں ہم سود کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں تجارت کو بڑھاتا ہوں، تجارت میں برکت ڈالتا ہوں، سود کو مٹا دیتا ہوں، لیکن کیوں میرے ملک کا آدھے سے زیادہ نظام سود پر مبنی ہے؟ کیوں ہم چاہتے نہ چاہتے سود کا حصہ ہیں، اور کیوں ہمیں سود میں فائدہ نظر آتا ہے اور ہمیں تجارت میں نفع نظر نہیں آتا؟ کیوں ہم اللہ کی راہ میں دیتے وقت 100 دفعہ سوچتے ہیں اور جب جیب سے پیسے نکلیں کم ہی نکلتے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے؟ کیوں ہم کانسرٹ اور اس طرح کی چیزوں میں جو کہ دین کے منافی ہیں
پیسے لگاتے وقت سوچتے تک نہیں ہیں، اور کیوں ہمارے پاس ایک فقیر اللہ کے نام پر صدا دینے کے لیے آئے تو ہماری جیب سے 10 روپے بھی نکلیں تو 100 دفعہ اور اس کو برا بلا سنا کہ تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی منہ اٹھا کے مانگنے آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، فیصلہ کرنے والے ہم ہیں؟ کیا ہم ان نعمتوں کے اہل ہیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں؟ کیا ہم ان نعمتوں کے اہل ہیں جو ہمیں دی گئی اور جتایا نہیں گیا اور نہ جتایا جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو جب ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود پروردگار دے رہا ہے تو پھر اس دیے میں سے دینے کے لیے ہمارے دل چھوٹے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ میں ہر پوائنٹ آف ویو، ہر اسپیکٹ سے آپ کو بتاؤں گی، حق سب کے سامنے ہے، لیکن ہم اڈوپٹ نہیں کرتے، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور یہی سب سے بڑا جرم ہے ہمارا۔ سورہ یونس پوری کی پوری توحید پر مبنی ہے، ایک ایک آیت ہمیں توحید کی طرف دعوت دیتی ہے، اور یہ والی آیات بھی، کیونکہ دنیا تو دنیا ہے، لیکن آخرت میں جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا، گویا وہ دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ کیا مراد ہے اب اس آیت میں؟ کہ دنیا میں تو پھر منمانی کر لے، جتنی مرضی کر لے، اے بندے دنیا میں جس طرح مرضی، اب خود سری کرے گا، نافرمانی کرے گا، کتنا جی لے گا؟ پھر جب قیامت میں میرے سامنے آئے گا تو جب حقیقت کی جو یہ پردہ آنکھوں کے آگے ڈلا ہے نا زندگی کے نام پہ، جسے ہم زندگی کہہ رہے ہیں، قرآن فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ فرما سکتا تھا اللہ زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں کہا موت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا؟ یہ جس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں یہ موت ہے، اس کا ذکر قرآن میں پہلے آیا، اور حیات تو وہ ہے جو دائمی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب آنکھ کھلے گی، قیامت کا دن آئے گا، اور جب آنکھوں سے یہ عیش و عشرت کا پردہ چاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، سب کچھ سامنے آئے گا، پھر اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں؟ بہرحال انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ ان آیات سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کرۂ ارض پر، زمین پر جہاں کہیں نسل آدم آباد تھی، جہاں کہیں ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام ضرور پہنچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول تشریف نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری، ان کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ اب ان سے پہلے بھی زمین تک جتنے بھی انبیاء آئے، جہاں جہاں کہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آباد تھی، وہاں وحی کا نور اور ہدایت کی روشنی دے کر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ کسی نہ کسی نبی، کسی نہ کسی رسول کو ضرور مبعوث فرمایا۔ یہ آیت ہمارے سامنے ہے، اور ان لوگوں کے اندر جب رسول مبعوث فرمایا جاتا تو پھر وہ کیا کرتا؟ ایک تو پیغام توحید، جو ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا، پیغام توحید، اور دوسرا انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیا جاتا۔ اب انبیاء کی صفت ہے انصاف کرنا، انصاف سے فیصلے کرنا۔ امتوں کو بھی یہی راہ دکھائی گئی کہ تم لوگ اپنے انبیاء کی سنتوں پر عمل کرو، انصاف سے فیصلے کرو۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے، تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر کس بات کا ذکر ہے؟ جو کفار مکہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے نا، اور ہٹ درمی اور ضد دیکھے۔ اچھا، میں اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے یہ بات بیان کرنا چاہتی ہوں، ابھی میرے ذہن میں سارا اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہوئے یہ آج کا دور حاضر ہی گھوم رہا ہے کہ ہم کس قدر بدتمیز، خود سر اور کس قدر نافرمان ہو چکے ہیں کہ ہم عذاب الہی کو چیلنج کرتے ہیں ان سم وے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی عورت مارچ پہ ہی کسی مرد کی تھی جو کہ الٹے سیدھے الفاظ بول رہا تھا کہ جو عذاب قوم لوط پر آیا وہ
کھلے عام دھڑلے سے کہہ رہا تھا کہ ہاں آ جائے، عذاب آ جائے. سمجھ آئی؟ میرے اس وقت رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. یعنی وہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کو اپریشیٹ کر رہا تھا اور اس کو جائز قرار دے رہا تھا. اور پھر اینکر اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب کس وجہ سے آیا تھا، اگر وہ عذاب آ جائے. تو آگے سے کہتا ہے ہاں تو آ جائے. میں نے کبھی اتنا بے دڑک ہو کے کسی مسلمان کو بولتے نہیں دیکھا، اور میں دنگ رہ گئی تھی کہ کوئی انسان ایسا کیسے بول سکتا ہے. یہ تو ہم نے قرآن میں واقع پڑھے پچھلی قوموں کے کہ ان کے رویے اتنے گستاخانہ تھے. تو پھر آج کے دور میں یہی رویہ اگر ہمارا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس کو تو نعوذ باللہ ہم باؤنڈ نہیں نہ کر سکتے. وہ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. پھر وہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو پھر ایک چیز دیکھے نا کہ وہ میں نے آپ کو رکوع کے سٹارٹ میں کیا کہا تھا کہ جو پہلی قومیں تھیں ان کا ذکر کر کے ہمیں ہر دور میں سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہوتا ہے. اب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہتے تھے، وہ عذاب کب آئے گا جس کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی آپ جلدی جلدی کیوں نہیں اتارتے، آپ کیوں ڈراتے ہیں ہمیں. یعنی وہ بے دڑک ہو کے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں ہم چھوڑے، ہم ہر طرح سے آپ کو ستا رہے ہیں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں تہس نہس کر دیجئے. تو اس آیت میں ہے نا کہ تم فرماؤ تو میں اپنی ذات کا، میں نفع اور نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے. یعنی ان کو کیا علم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی مرضی کو اپنے خالق و مالک کی مشیت کے تابع کیا ہوا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی امر ایسا نہیں ہے جو رب العالمین کی طرف سے نہ ہو. یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں تو نہ کوئی قدم اٹھتا ہے نہ زبان کھلتی ہے. جہاں تسلیم و رضا کا یہ عالم ہو وہاں تمہارے جتنے بھی یہ طعنہ زنی ہیں یا جتنی بھی بے دڑک زبان سے باتیں نکالتے ہو، وہاں ان کا مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین ہی ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور بہتر تدبیر کرنے والا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے. تو جب وہ مدت آ جائے گی تو لوگ ایک گھڑی نہ تو پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے. تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی میں چاہ رہے ہیں. یعنی رب العالمین کا تو عذاب آئے گا، اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے یہ جو اپنائے ہوئے ہیں، پھر اللہ کا عذاب جب آئے گا تو اس کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے. تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ ان سے کہا جائے گا کہ اب تم ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم بہت جلدی میں چاہ رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے کمائے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یعنی ابھی جلدی میں چاہ رہے ہو، جب آئے گا تو پھر بچ کے نکلنے کی کوئی اور راہ نہیں ہوگی. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم اگر زمین سے نکلنا چاہو، تمام جنوں انس کے گروہ، اگر تم زمین سے نکلنا چاہو کدھر جا سکتے ہو؟ مفہوم بتا رہی ہوں آیات کا. جہاں بھی بچ کے جانا چاہو گے نہیں جا سکتے، اور بالفرض اگر تم نکل بھی جاتے ہو زمین کی حدود سے تو جدھر جاؤ گے وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہیں پر اللہ ہے. تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، تم ان حدود سے نہیں نکل سکتے. جو کائنات بنائی انسان کے لیے، ڈیزائن ہی انسان کے لیے کی گئی ہے، تو وہ انسان اس کائنات کو دیکھ کے رب کو نہیں پہچانے گا تو اس سے بڑا اندھا، بہرا، گونگا اور کوئی اور کون ہو سکتا ہے. اس رکوع کی آخری آیت ہے آیت نمبر 53، جس میں اللہ فرماتا ہے اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں، میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے بلا شبہ. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.